الحمد للہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، اللہ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جو لوگ دل دکھاتے ہیں مومن مردوں کا اور مومن عورتوں کا، بغیر مقتصبوا، بغیر کسی عیوب کے، بغیر کوئی معیب کام کیے، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو انہوں نے اٹھایا اپنے اوپر بہتان باندھنے اور کھلے گناہ کا بوجھ۔ دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اللہ فرماتا ہے پس کسی یتیم پر سختی نہ کیجیے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کسی سوالی کو مت جھڑکیے۔ وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الْكَثِيرَةُ مِنْهَا، اس باب میں کثیر احادیث مبارکہ روایت کی گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جل مجدہ الکریم فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے، میرے دوست سے دشمنی رکھتا ہے، فاذنتہ بالحرب، تو میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور اسی موضوع کی ایک حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، اور اسی طرح رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ اے ابو بکر، اگر تو نے ان مسکینوں کو ناراض کر دیا تو گویا تو نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے، پس خبردار اس سے بچو کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری کے متعلق تم سے کچھ باز پرس فرمائے، کیونکہ جس سے اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری کے متعلق کچھ باز پرس فرماتا ہے اس کو پکڑ لیتا ہے اور پھر اس کو منہ کے بل دوزخ میں ڈال دیتا ہے۔ عزیزان محترم، احادیث مبارکہ اور آیات قرآنی آپ نے سماعت فرمائی کہ کسی نیکوکار شخص کو اس کے ساتھ بغض رکھنا، اس کو ایذا دینا، کسی کمزور کو ستانا اور کسی مسکین پر زیادتی کرنا، یہ ایذا رسانی انسان کے لیے کس قدر مضر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جل مجدہ الکریم اس بندے سے اعلان جنگ فرماتا ہے اور اعلان کر کے کہتا ہے کہ میری اس سے جنگ ہے جو میرے کسی نیک بندے سے دشمنی رکھتا ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے، جو یتیم اور مسکین کو ستاتا ہے اور ان کو ایذا رسانی سے تکلیف پہنچاتا ہے، تو فرمایا میں اس کو اوندا منہ جہنم میں ڈال دوں گا۔ جس نے کسی غریب اور مسکین کو ناراض کیا اس نے رب کو ناراض کر لیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی جل مجدہ الکریم نے ہمیں ایمان کی دولت دی، کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم کسی ہندو، سکھ یا کسی یہودی اور نصرانی کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے۔ غور کیجئے، اللہ نے ہمیں مسلمانوں کی امت میں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا اور مسلمان بنایا۔ الحمدللہ، یہ رب کا سب سے بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اور ایمان جس بندے کے پاس ہو وہ خود بھی امن میں رہتا ہے اور دوسروں کو بھی امن فراہم کرتا ہے، وہ دوسروں کے حقوق کی پاسداری کرتا ہے، وہ یتیموں، مسکینوں پر، کمزوروں پر ظلم نہیں کرتا، اور جو ظلم کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی جل مجدہ الکریم کا قہر و غضب اس پہ نازل ہوتا ہے، دنیا و آخرت اس کی برباد ہو جاتی ہے۔ اپنی عاقبت کی فکر کیجئے اور یتیموں اور مسکینوں کا حق ان کو دیجئے، کمزوروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجئے، ان کے ساتھ آپ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ یہ حسن سلوک کرنا، یہ ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنا، ان کو ایذا سے بچانا،
ان کی معاونت کرنا، یہ تمہارے لیے دنیا و آخرت کی مغفرت کا، رحمت کا اور دنیا و آخرت کی سعادت کا باعث بن جائے گا۔ اللہ تعالی تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم ہمیں مظلوموں کی آہ سے اور ان کو ایذا دینے جیسے برے عمل سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں مومن بن کر دنیا آخرت کی سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔